أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكجس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیو عزیز اور دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعے کی نماز ادا کرنے کی، اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جو پڑھا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی بھی نیکی ہم نہیں کر سکتے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اور کسی بھی برائی سے ہم نہیں بچ سکتے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو انسان کے ہاتھ میں ہے کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ پھر جو لوگ دل سے چاہتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق نہیں دیتے۔ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر نماز چھوڑتا ہے، لیکن چھوڑتا نہیں بلکہ اس کی نماز چھوٹ جاتی، نہیں پڑھ پاتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے، لیکن دل سے وہ تڑپ رہا ہے کہ نہیں مجھے نماز پڑھنا چاہیے، میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو موت ہلاک کر رہا ہوں۔ تو اگر اس کے دل کے اندر پڑھن ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ توفیق مانگتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور توفیق دیں گے۔ اب دیکھیں دنیا میں جو انقلاب آیا ہے، کوئی بڑا بدلاؤ آیا ہے، وہ کس وجہ سے ہے؟ ایک انسان کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہونے کی وجہ، ایک انسان کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، قرآن پیدا ہوئی اور پورے دنیا میں انقلاب آئے۔ اب تبلیغی جماعت کو دیکھیے، یہ جو تبلیغی جماعت سے ہمارے انڈیا میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، اور آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی اس سے بڑی جماعت کوئی ہے ہی نہیں کہ اجتماعات جب ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، کئی کروڑ لوگ اکٹھے ہو کے۔ اس کے پیچھے اگر جائیں کہ یہ شروع کیسے ہوا، تو دیوبند کے ایک عالم تھے بہت پہلے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میوات دلی کے پاس ایک علاقہ ہے میوات، یہ دیوبند سے فارغ ہو کر کے گئے جب میوات میں، وہاں بہت بددینی تھی، لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے اور بھی دینداری بالکل بھی نہیں۔ تو یہ دیکھ کر کے ان کے دل میں بہت تکلیف پیدا ہوتی کہ ایک مسلمان نماز چھوڑ دے، ایک مسلمان اپنی شادی بیاہ غیر اسلامی طریقے سے کرے، ان کو بہت تکلیف ہوتی۔ سمجھاتے وہاں انہوں نے کام شروع کیا، فارغ ہو کر کے گئے سے عالم بن کر کے، وہاں انہوں نے کام شروع کیا، لیکن پھر بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ سمجھاتے تھے، لوگ سنتے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے کہ رات میں اتنی تکلیف ان کو ہوتی تھی اور اتنا قرآن ان کے اندر ہوتا تھا کہ رات میں جیسے انسان کو کسی چیز کا ٹینشن ہوتا ہے تو رات میں سو نہیں پاتا ہے، تو یہ بستر سے اٹھ کر کے چہل قدمی کرتے تھے اور ان کو نیند ہی نہیں آتی تھی کہ اللہ مطلب کوئی ایسا طریقہ آپ میرے ذریعے سے یا آپ پیدا کر دیجیے کہ ان کے اندر دین آ جائے، اسلام کو کیوں چھوڑ رہے ہیں، اسلام کے حکموں پر عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں، آپ کی نافرمانی کیوں کر رہے ہیں۔ تو مالدار گھرانے کے تھے یہ، انہوں نے کیا کیا کہ لوگ یہ صبح جا کر کے چوراہے پہ کھڑے ہو جاتے، اور جتنے بھی لوگ اس وقت جو مزدوری کرتے تھے وہ مزدوری پہ جاتے تھے تو ہر ایک سے ملاقات کرتے تھے، نام پوچھتے تھے کہ آپ مسلمان ہیں، کہتے تھے کہ آپ مزدوری پہ جا رہے ہیں، آپ کو کتنا پیسہ ملے گا، کتنا دہاڑی ملے گا۔ کوئی بتاتا کہ 200 300 جو بھی اس زمانے کا تھا، آج سے تقریباً ابھی تک تبلیغی جماعت کے 100 سال نہیں ہوئے ہیں، تو وہ بتاتا کہ مجھے 200 روپے ملیں گی، وہ کہتے تھے تم میرے ساتھ مسجد میں چلو، تمہاری دہاڑی آج کا میں دوں گا۔ اس طرح سے 2-3 لوگوں کو وہ اکٹھا کرتے تھے اور مسجد میں لے کر کے آتے تھے، اور مسجد میں بٹھا کر کے، اب وہ ان کو جب دہاڑی مل رہی تو بات سنیں گے، تو مسجد میں بٹھا کر کے وہ سمجھاتے تھی۔ اس طرح سے وہ کرتے 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 پھر لوگ دل سے جڑنے لگی، لوگوں کو باتیں سمجھ میں آنے لگی، اور آج دیکھیں کہ الحمدللہ پوری دنیا میں لوگ اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ لگا تھا کہ اس لائن میں لگ رہے ہیں۔ تو کیوں ایسا ہوا؟ ایک انسان کے دل میں پڑھن پیدا ہونے کی وجہ سے، کہ ایک انسان کے دل میں یہ تکلیف پیدا ہوئی کہ نہیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، ایسا لوگ کیوں کر رہے ہیں۔ تو جب تک ہمارے دل میں
تکلیف پیدا نہیں ہوگی، ہمارے اندر کڑھن پیدا ہوگی، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ نہیں کھولتے ہیں۔ تو آ جاتا ہے کہ جہاں تک راستہ دکھ رہا ہے وہاں تک تو چلو، جہاں تک راستہ دکھ رہا ہے وہاں تک تو چلو، آگے کا راستہ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائیں۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم ان چیزوں کو لے کر کے، اگر ہماری نماز چھوٹ رہی ہے، ہمارا روزہ چھوٹ رہا ہے، تو سب سے پہلے تو دل میں تکلیف ہونی چاہیے۔ اس تکلیف کو ہم پیدا کریں کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے اندر تکلیف ہی نہیں پیدا ہو رہی ہے، ہم اس چیز کو برا ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، تو پھر آگے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے اور نہ ہی آپ کے پھسلنے کا طاقت۔ اس چیز کی سب سے پہلے کہ انسان کی دل کے اندر تکلیف ہو، پھر وہ کوشش کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ ہی کا ڈر پیدا کرو، اللہ ہی سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ دیکھیں، اگر انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر اگر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو ہر انسان سکون میں رہے گا، کوئی کسی کے ساتھ غلط نہیں کرے گا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کی چوری نہیں کرے گا۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان نیک لوگوں کے ساتھ۔ اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا، آخرت کا خوف پیدا کیسے ہوگا؟ کہ جب ہم نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے، نیک ماحول میں رہیں گے، تبھی اللہ کا ڈر پیدا ہوگا اور اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ اور تبلیغی جماعت نے آج دیکھ لی کہ کتنے بگڑے ہوئے لوگ، شرابی، کبابی، جو وہ اچھے ماحول میں جاتے ہیں تو وہ بڑی زندگی ان کی بدل جاتی ہے، وہ نیک بن جاتے ہیں، تہجد گزار بن جاتے ہیں۔ تو نیک لوگوں کا اثر بہت ضروری ہے، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا اور اللہ والوں کے مجلسوں میں بیٹھنا، دین اسلام کی بات سننا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں اچھا ماحول ہو اور سکون کی زندگی گزارے، لیکن ہمارا اس پر کوئی عمل نہیں ہے۔ ہم بتائیں، صرف سوچنے سے نہیں ہو، اگر ہم کوشش کریں گے، دنیا کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، تو صرف دنیا کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی فطرت رکھی ہے کہ وہ مال سے محبت کرتا ہے، وہ پیسہ چاہتا ہے، ہر انسان کو چاہیے، لیکن ہم جب چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسباب بھی اختیار کرتے ہیں، اس کے لیے ہم دکان کھولتے ہیں، اس کے لیے ہم کاروبار کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کھیتی کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں ہماری کوشش تو ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول صحیح ہو، ہمارے گاؤں کا ماحول صحیح ہو، ہم دیندار بنے، ہمارے گھر والے دیندار بنے، تاکہ سکون کی زندگی ملے۔ لیکن اس سلسلے میں ہماری کوشش کیا ہے؟ تو صرف چاہنے سے نہیں ہوگا، جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا ضابطہ رکھا ہے، یہ کرنے سے ہوگا، سوچنے سے نہیں ہوگا۔ جو کرے گا دنیاوی اعتبار سے ہم محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا دے، دینی اعتبار سے ہم محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت دیں گے۔ میرے بھائیو، عزیزو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ایک مقصد دے کر کے بھیجا ہے۔ اس دنیا کا بھی ہمارا ایک مقصد ہے اور آخرت کا بھی ایک مقصد ہے۔ اس دنیا میں ہمیں سکون کی زندگی ملے اور آخرت میں بھی ہمیں سکون کی زندگی ملے، ہمیں جنت ملے۔ انسان کا اصل مقصد یہی ہے کہ اس دنیا میں سکون کی زندگی مل جائے اور آخرت میں سکون کی زندگی مل جائے، یعنی جنت مل جائے۔ اب اس کے اعتبار سے ہم سوچ لیں کہ ہمارے جو 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ کس طرح سے گزرے۔ کیا ہم دنیاوی اعتبار سے جو ہمارا مقصد ہے، اور اس کے علاوہ انسان کے کوئی بھی مقصد نہیں، ہر انسان اگر وہ پیسہ کما رہا ہے تو اس کا بھی مقصد یہی ہے تو اسے سکون کی زندگی، ورنہ پیسہ اپنے آپ میں کچھ نہیں۔ ہر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں جو چاہوں گا کروں گا، جو چاہوں گا کھاؤں گا، جہاں چاہوں گا جاؤں گا، تو اس سے ہمیں سکون ملے گی۔ لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ پیسے سے سکون نہیں ملے گا، ورنہ اگر پیسے سے سکون ملتا تو آج دنیا کے ارب پتی ہیں، دنیا کے کروڑ پتی ہیں، ان کی زندگی میں تو سکون نہیں۔ تو کیونکہ انہوں نے صرف دنیا کو فوکس کیا اور دنیا ہی کو اصل سمجھیے، پیسے ہی کو سب کو اصل سمجھیے، اور دین کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ سن لو، ہرگز سکون اللہ کو ذکر میں ہے، سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں ہے، سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہے۔ تو اگر ہم دین کے ساتھ ساتھ دنیا دے کر کے چلیں گے تب تو ہماری زندگی میں سکون ہوگا،
لیکن اگر دین کو چھوڑ کر کے دنیا کو لے کر کے چلیں گے تو ہمارے پاس کتنا بھی پیسہ آ جائے، ہمارے پاس کتنی بھی بڑی گاڑی ہو جائے، ہمارا مکان کتنا بھی بڑا ہو جائے، ہمیں سکون نہیں مل سکتا۔ اگر آپ کو اگزامپل دیکھنا ہے، وہاں جب دیکھ لیں، بڑی بڑی حویلیاں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، کمرے میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے اور صوفہ ہے، اس پر لیٹے ہوئے لیکن نیند نہیں آتی۔ اگر پیسے سے سکون ملتا تو ان کو نیند آنی چاہیے، ان کو اچھی نیند آنی چاہیے۔ ان کے پاس تو سب کچھ ہے لیکن ان کو نیند نہیں آ رہی، انہوں نے دین کو چھوڑ دی۔ اگر دین کے ساتھ ساتھ دنیا مل رہی ہے تب تو کامیابی ہے، لیکن اگر دین کو چھوڑ کر کے دنیا مل رہی ہے تو پھر کامیابی نہیں۔ اس دنیا میں بھی بے سکونی ہے اور آخرت میں بھی بے سکونی۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے تو اپنے آپ کو نیک بنائیں، اپنے آپ کو پرہیزگار بنائیں، اپنے آپ کو دیندار بنائیں، اور پھر اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو دیندار بنائیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج جو ہمیں کرنا ہے وہ نہیں کر رہے، اور جو نہیں کرنا ہے وہ کر رہے۔ اب بتائیں کہ اگر اسکول میں ہمارے انگلش کا امتحان ہو اور ہم ہندی پڑھ کر کے جائیں، ہندی کی تیاری کر کے جائیں، تو پھر کوئی فائدہ ہے؟ نہیں فائدہ ہے نا، کیونکہ جس چیز کا ایگزام ہونا ہے اس چیز کو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو آج انسان کو چاہیے اس دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت چاہیے، لیکن ہم جو کام کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، ہمارے اعمال سے، ہمارے افعال سے دنیا میں بھی بے سکونی پیدا ہو رہی ہے اور آخرت میں بھی بے سکونی پیدا ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ہم دیندار بنائیں، اپنے آپ کو پرہیزگار بنائیں، اپنے اندر ہم اللہ کا خوف پیدا کریں اور اپنے بچوں میں دینداری پیدا کریں۔ کسی نے کہا کہ بچوں کو بغیر دینی تعلیم کے اور بغیر تربیت کے پالنا ایسے ہی ہے جیسے کہ سانپ اور بچھو کو پالنا۔ بغیر دینی تعلیم کے اور بغیر تربیت کے پالنا ایسے ہی ہے جیسے کہ سانپ اور بچھو کو پالنا، کیونکہ سانپ اور بچھو کے کاٹنے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنی کہ نافرمان بیٹا اور نافرمان بیٹی کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا نیک ہو، پرہیزگار ہو، ہماری بات مانے، ہماری بیٹی پرہیزگار ہو، نیک ہے، لیکن ہم نے ان پر محنت کتنی کی، ہم نے کوشش کتنی کی، اس چیز کو ہمیں نوٹ کرتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں، جو بچے ہوتے ہیں ایسے ہی نہیں نیک نہیں بنتے ہیں، ان کے پیچھے محنت کرنی پڑتی، ان کو دین سکھانا پڑتا، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ماں باپ خود دیندار ہوں گے، ماں باپ کے اندر خود خدا کا خوف ہوگا اور نیک ہوں گے، تبھی اپنے بچوں کو وہ نیک بنائیں گے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ دلی میں جو قطب مینار ہے وہاں ان کی خبر ہے۔ تو وہ جب چھوٹے تھے ان کے ماں باپ بہت نیک تھے، اور بچوں کو نیک بنانے میں سب سے بڑا رول ماں کا ہوتا ہے۔ ان کی جو ماں تھی انہوں نے سوچا، وہ خود نیک کی کہ میرا بیٹا جو اللہ سے محبت کرے، اللہ کو ماننے والا ہو، اللہ کی باتوں کو ماننے والا ہو، اللہ سے محبت کرنے والا ہو، تو وہ دعائیں کرتی تھی کہ کوئی ترکیب اس طرح سے نکلے کہ جس سے میں اپنے بیٹے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر سکوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی اور انہوں نے یہ ترکیب اپنائی کہ بیٹا جب تھوڑا سا بڑا ہو گیا اور اسکول جانے لگا، مدرسے جانے لگا، تو مدرسے سے واپس آتا تھا تو بچے آ کر کے کھانا مانگتے ہیں ماں سے، وہ آ کر کے کھانا مانگتے تھے، تو انہوں نے یہ سکھایا بچے کو کہ بیٹا کھانا ماں باپ نہیں دیتے، کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے، اور حقیقت میں یہ ہے ماں باپ تو ایک ذریعہ ہے، کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتے ہیں۔ تو اب بیٹے نے سوال کیا، کیسے؟ تمہارے سکھایا کہ دیکھو جب تم اسکول سے آؤ تو مصلی بچھاؤ اور نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، پھر گھر ہی ڈھونڈو، تم کو کہیں کھانا مل جائے گا۔ چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ اماں کیا کرتی تھی کہ چپکے سے کھانا بنا کر کے گھر میں کہیں چھپا دیتی تھی، ایسی جگہ جہاں آسانی سے مل جائے۔ اب بیٹا آتا تھا، مصلی بچھاتا تھا اور اللہ سے مانگتا تھا، اور پھر گھر میں ڈھونڈتا تھا تو اس کو کھانا مل جاتا تھا، کھا لیتا تھا۔ اس کا یقین بننے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کھانا دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے پر ہمیں دیتے ہیں۔ تو روزانہ آتا تھا، اسی طرح سے مصلی بچھاتا تھا، اس کے بعد اللہ سے مانگتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اور پھر گھر میں ڈھونڈتا تک کھانا مل جاتا تھی۔ اس طرح سے پھر اس بیٹے کے اندر جو بزرگ تھے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ، بعد میں جا کر سے بہت بڑے اللہ والے بنے تھے، ان کے اندر دھیرے دھیرے اللہ کی محبت پیدا ہونے ہے۔ اور یہ چیز ہے کہ اگر کوئی انسان ہے اور اس کے اندر انسانیت ہے، اگر آپ اس پر احسان کرتے ہیں تو فطری طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس انسان کے اندر
اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر بچوں کو آپ محبت دیں گے, بچوں کو پیار دیں گے, تو ان کے اندر وہ حالانکہ ابھی بچے ہیں لیکن وہ آپ کو واپس آپ کو پیار دیں گے, کیونکہ انسان بائی نیچر ایسے ہی کہ اگر آپ اس کو محبت دیں گے تو واپس آپ کو محبت ہی ملے. اسی طرح سے اگر آپ کسی پر احسان کرتے ہیں, کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں, تو اس شخص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت پیدا کر دے. تو جب بچے کے اندر یہ احساس پیدا ہونے لگا کہ کھلاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, ماں باپ تو ایک ذریعہ ہیں, کھلاتے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں, ہم اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں, تو بچہ سوال کرنے لگا کہ امی اللہ تعالیٰ کیسے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہم کو ان سے کب ملیں گے, کہاں ہیں. تو ماں بہت خوش ہوتی تھی کہ میرے بیٹے کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو رہی ہے. اس طرح سے چلتا رہا. ایک دن ماں کسی ضرورت سے کہیں باہر چلی گئی اور کھانا بنا کر رکھنا وہ بھول گئے. اب دن باہر چلے گئے, بیٹا پا کر کے آیا, مصلی بچھایا, اللہ سے مانگا. اماں ادھر باہر ہے, اس کو جب یاد آیا کہ آج تو میرے بیٹے کا سارا یقین خراب ہو جائے گا, آج تو میں کھانا بنا کر کے نہیں آئی ہوں, تو بیٹے کو جب کھانا نہیں ملے گا تو اس کا سارا یقین خراب ہو جائے گا. اب ادھر ماں جس دن میں اللہ سے دعا کر رہی کہ اللہ تعالیٰ مدد کیجیے, اور دوڑتے ہوئے آئی اور دیکھ رہی ہے کہ بیٹا سویا ہو رہا. جلدی سے کھانا بنائی اور بیٹے کو لگایا کہ بیٹا آج تو کبھی بہت بھوک لگی ہوگی. تو بیٹا اس نے کہا کہ امی میں تو کھانا کھا چکا ہوں. اس نے کو کیا حیرانے سے کہاں سے کھانا کھائے, اسے بتایا کہ الماری میں رکھی ہوئی تھی, لیکن ماں آج میں نے جو روٹی کھائی ہے وہ پہلے جو میں روٹیاں کھاتا تھا اس سے بہت زیادہ میٹھی تھا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد. دیکھیں یہاں ماں نے کوشش کی, ماں نے تربیت کرنے کی کوشش کی, تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی. تو اگر ہم کوشش کریں گے اور ہمیں اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی کوشش چاہیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد آئے. لیکن اگر ہم نے چھوڑ دیا اور ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد نہیں آتے. پھر وہی بچہ جو تھا وہ بعد میں جا کر کے اللہ والے بنے, بہت بڑے بزرگ بنے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ. انہی کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا التمش, وہ ان سے تعلق تھا, وہ ان کے پاس آتا تھا اور ان سے مسائل سیکھتا تھا, بہت ساری چیزیں سیکھتا تھا. تو صحبت کی وجہ سے وہ بادشاہ اتنا نیک بن گیا تھا کہ وہ جو بزرگ تھے بہت ان کے پہچان کے اور بہت سارے لوگ تھے. تو انہوں نے ایک وصیت کی تھی, جب میں انتقال ہو جاؤں گا تو میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کے اندر کیا صفتیں, جس کی کبھی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو, اور جس کی کبھی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو, جس کی عصر کی کبھی سنت نہ چھوٹی ہو, اور جس کی نظر کبھی بھی غیر محرم پر نہ پائے. انہوں نے یہ وصیت کی. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو بہت سارا مجمع تھا, بہت بڑا مجمع تھا. کسی نے بتایا کہ حضرت نے یہ وصیت کی ہے کہ میری نماز جنازہ کو پائے گی جس کے اندر یہ چار صفتیں. پورا مجمع خاموش, کوئی اس طرح کا ہی نہیں. آج اس زمانے میں آج ہماری نمازیں چھوٹ جاتی تھی, گیرہ کیا تمام تو دور ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, اور اصل کی سنت کسی طرح سے تہجد کی نماز کبھی نہ ہوتی, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو سارا مجمع خاموش, کوئی نکل ہی نہیں رہا کیونکہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں. بہت دیر کے بعد وہ بادشاہ جو التمش تھا وہ نکلا اور زار و فتار رونے لگا, اور اس نے حضرت کو اشارہ کرتے کہا کہ حضرت کہ مرتے مرتے آپ نے میری اس رات کو پاس کر دی. کہ سارے لوگوں کو بتایا خدا کی قسم حضرت کی وجہ سے میں ان کے پاس آ کر کے بیٹھتا تھا, ان کی صحبت کی وجہ سے میرے اندر یہ چاروں صفتیں موجود, اور میں آج تک کسی کو نہیں بتایا تھا, لیکن حضرت نے مجھے مجبور کر دیا ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے, تب میں بتا رہا ہوں. تو میرے بھائیو عزیز اور دوستو, نیک لوگوں کی صحبت کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے, نیک لوگوں کی صحبت کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے. اس لیے ضرورت کہ ہم اپنے آپ کو بھی دیندار بنائیں, اپنے گھر والوں کو بھی دیندار بنائیں, اپنے محلے والوں کو بھی دیندار بنائیں. کہتے ہیں کہ ایک بگڑی ہوئی عورت 100 اچھے مردوں کو بگاڑ سکتی, لیکن 100 اچھے مرد ایک دیندار عورت سے نہیں بگاڑ سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دین پیدا کرنا ہے, اگر دینداری پیدا کرنا ہے اور اپنے اروان کو دیندار بنانا ہے, تو سب سے زیادہ ضرورت ہے عورتوں کے اندر دینداری پیدا کرنی. سب سے زیادہ ضرورت ہے دینداری پیدا کرنی. میں لڑکیوں کے جو ہے وہ تعلیم کے خلاف نہیں ہوں, لیکن یہ چیز ضروری ہے کہ لڑکوں سے زیادہ اگر آپ کے 2 بیٹے ہیں 2 بیٹی ہیں تو لڑکوں سے زیادہ ضروری ہے
آپ اپنے بیٹے کو عالم بنائیں یا نہ بنائیں، لیکن اپنے بیٹے کو عالم ضرور بنائیں، اس لیے کہ عورتوں کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر گھر میں ایک بیٹی، آپ کی بیوی اگر عالمہ ہے، وہ دیندار ہے، تو پورے خاندان کو بنا دے گی، سارے محلے کو بنا دے گی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو ان کے اندر دین پیدا کریں، ان کے اندر دین، اللہ کی محبت، اللہ رسول کی باتیں ان کے اندر تک پہنچائیں. کل ہی ہماری زندگی میں سکون آئے گا اور ہماری دنیا بھی سمجھے گی، آخرت بھی سمجھے گی. اور اگر ہم اس طرح سے زندگی گزارتے رہے اور ان ساری چیزوں پر ہم نے دھیان نہیں دیا، تو ہمارے پاس پیسہ کتنا بھی ہو جائے گا، مال و دولت کتنا بھی ہو جائے گا، لیکن ہم پریشان رہیں گے اور ہماری زندگی میں سکون نہیں ہوگا.